السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی، تجزیہ کار اور سماج کے مختلف امور پہ نظر رکھنے والے جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس پہ کیا شور برپا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور دیگر امور بھی ہمارے پاس، موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ہاشمی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے کل سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو جو ہے بے آئین سرزمین نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فوری طور پہ اپوزیشن لیڈر اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، ورنہ ہم اگلا لاہ عمل دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے ہاشمی صاحب کہ اس سے پہلے جو وزیر اعظم پاکستان نے اس تناظر میں جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس پہ پیپلز پارٹی نے اپنا موقف دیا تھا اور یہ کہا تھا یہ کمیٹی غیر آئینی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، کل جو مسلم لیگ نون کے زعماء نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ ایک دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی یہ مطالبہ تو کرتی ہے کہ یہ غیر آئینی کمیٹی ہے، لیکن وہ چونکہ حکومت کے اندر موجود ہے، وہ حکومت میں رہتے ہوئے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ وہ حل کیوں نہیں کرواتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب، آپ چونکہ پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو آج کدھر رکھا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ آج میں نے کدھر رکھا ہے؟ تو جو مسلم لیگ نون کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اس پر یہاں بیٹھ کر یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ وہ جو مکتوب شاہ غلام قادر صاحب نے لکھا تھا اس کا انکشاف کیا تھا آپ نے، تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ میڈیا کی نظر بنا اور ماہرین کے ہاں زیر بحث ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایکٹ 74 جو ہے ہمارا جو عبوری آئین، یہ حکومت پاکستان کا دیا ہوا ہے، اور جو ایکٹ 74 کے تحت چیئرمین کشمیر کونسل ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ اس آئین کے تحت چیئرمین کشمیر کونسل ہے، عبوری آئین جو ہمارا ہے اس کے تحت۔ تو جب وہ آپ نے خود ان کو چیئرمین کشمیر کونسل بنایا ہوا ہے اپنے آئین کے تحت، تو پھر ان پر اعتراض کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ تو کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب نے مشترکہ اکٹھے بیٹھ کر کثیر المقاصد پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ایک تو انہوں نے وہ مکتوب جو لکھا تھا اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ 3 مہینے سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے نا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ قائد حزب اختلاف بھی جو ہے نا 1-2 بیانات کے بعد خاموش ہو گئے ہیں، مسلط پسندی کے شکار ہو گئے ہیں، اور اب تو قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ اس کمیٹی کے بھی خلاف ہیں۔ تو جو نئی بات سامنے آئی ہے، ہم نے پہلے بھی پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا جی کہ بدقسمتی سے قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی جماعت سے ہے، دونوں ایک ہی جماعت سے الیکشن لڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ فاروق حیدر صاحب نے کل اس بات کے بارے میں جو ہے نا وہ واضح طور پر کہا تھا جی کہ ابھی تک انوار الحق صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ فاروق اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی ختم کرنے کا کوئی اعلان نہیں کر سکے ابھی تک، اور یہ بات انہوں نے خفیہ رکھی ہوئی ہے۔ اور خواجہ فاروق صاحب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف، پہلے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے کمپین شروع کی جائے، اب اچانک وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ حکومت پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان وہاں سے براہ راست چیف الیکشن کمشنر تعینات کر رہے ہیں، اور یہاں کے کچھ جو وکلاء ہیں انہوں نے بھی اس کو کنفیوژن کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے جی کہ وہ نہیں بنا سکتے۔ اور بھائی جب عبوری آئین دیا ہوا ہی حکومت پاکستان کا ہے اور آپ کے آئین کے تحت وہ چیئرمین کشمیر کونسل ہیں، تو کسی سے رائے لینے کے لیے، وفاقی وزیر قانون سے رائے لینے کے لیے اگر وہ کوئی کمیٹی بناتے ہیں یا ان سے کوئی سفارشات طلب کرتے ہیں تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے غیر آئینی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا ڈومین صرف جائزہ لینا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ سر جی وہ جائزہ بھی لیں گے اور سفارشات بھی دیں گے جی کہ یہ جو غیر آئینی عمل ہو رہا ہے آیا یہ غیر آئینی عمل ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن کی عدم تعیناتی کیوں نہیں ہو رہی، یہ اختیار کس کا ہے، حکومت پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ کمیٹی ان کو بتائے گی، بریف کرے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ کس طرح اس معاملے کو کرتے ہیں، کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یہ معاملہ۔ جو پریس کانفرنس کی ہم بات کر رہے تھے، جو فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب نے اکٹھے بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی ہے، ایک تو یہ پیغام چلا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دڑے بندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملے پر
دونوں مسلم لیگ نون یکسو ہے, یکجا ہے, ان کا جماعتی موقف ہے یہ کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ خلاف ورزی کسی خاص مقصد کے لیے ہو رہی ہے. اور جو بات اس پوری پریس کانفرنس کے اندر جو اصل نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ سیٹ اپ جو ہے, جو آئین ہے آزاد کشمیر کا, اس کو کہیں سمیٹنے کی بات تو نہیں ہو رہی, کوئی سازش تو نہیں ہو رہی. اس پر انہوں نے دھمکی بھی دی ہے, واضح طور پر کہا ہے جی کہ ہم آزاد کشمیر کو سرزمین پہ آئین نہیں بننے دیں گے, اس لیے کہ یہ آئین حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے طویل جدوجہد کی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد یہ سارا نظام جو آیا, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دیا. آزاد کشمیر کا جو عبوری آئین ایکٹ 1974 ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کو آئین کی ایک شک پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس قدر بے چینی اور اعتراض کیا ہو سکتا ہے. اور جب یہ حکومت کا حصہ ہیں تو حکومت کا بڑا حصہ ہے, حکومت کے جو فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کردار سب سے زیادہ ہے, اور ابھی تک پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا. تو یہ صورتحال کو مشکوک کرنے کے لیے تقویت دیتی ہے یہ بات کہ پیپلز پارٹی کسی سازش میں شامل ہے. اچھا جو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کل پریس کانفرنس ہوئی ہے, ظاہر ہے اس سے حکومت پہ ایک سیاسی دباؤ تو آیا ہوگا. اس پریس کانفرنس کو, اس موقف کو حکومت کیسے لے گی اور کیا حکمت عملی اختیار کرے گی؟ دیکھیں دباؤ تو آ گیا ہے کل سے ہی. آج کشمیر ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں, اور ماہرین جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ اس کا مسئلے کا فوری حل کیا ہے. اور ہماری نظر میں اس کا فوری حل یہی ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے نا ایک سمری قاعدے اختلاف کے ساتھ مشاورت کے بعد پینل بھیج دیں حکومت پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو, تو وہ آگے سے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ اس پر عمل درآمد کریں. اس کے علاوہ اس کا کوئی آسان حل نہیں نظر نہیں آتا, شارٹ کٹ حل, کہ آئین پر عمل درآمد ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اگر تاخیر کی گئی تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی قیادت ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود سنجیدہ نہیں ہیں معاملات کو یکسو کرنے کے لیے. آئین پر عمل درآمد تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے. تمام ممبران اسمبلی اور تمام جو شخصیات ہیں جنہوں جو اہم عہدوں پر تعینات ہیں انہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں تعیناتیاں نہ ہونا جو ہے نا, یہ لوگ جو ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری تھی وہ آئین کی خلاف ورزی اب کے ساتھ ساتھ اپنے حلف سے بھی انحراف کے مرتکب ہو رہے ہیں. اچھا حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کا جو مالیاتی سال ہے اس کو اختتام ہونے میں 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں, اور حکومت کے پاس ڈیولپمنٹ کی مد میں جو ہیں وہ 16 ارب روپے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ پاسکو کو 9 ارب روپے کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو ان کے پاس 7 ارب روپے ہے جو باقی رہ جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 3 ماہ میں کیا حکومت یہ 7 ارب روپے خرچ کر پائے گی؟ سہیل صاحب, آزاد کشمیر کا جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ مکمل حکومت پاکستان فراہم کرتی ہے, اور آزاد کشمیر کا یہ جو ترقیاتی بجٹ خرچ کرنے کے لیے اتنا بڑا انتظامی سیٹ اپ دیا گیا ہے کہ اس کو 25-26 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے جس کو خرچ کرنے کے لیے تقریباً 170 ارب روپے کا انتظامی ڈھانچہ دیا گیا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 9 مہینے گزر چکے ہیں اور 9 مہینوں میں آپ کا جو بجٹ ہے وہ آدھا بھی خرچ نہیں ہو سکا ہے. صرف 10 ارب روپے تقریباً وہ جو کاغذی کارروائی ہے اس کے مطابق خرچ ہوئے ہیں. 16 ارب روپے ابھی خزانے میں موجود ہیں, اور یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے جی کہ مالی ہے حشمی صاحب, صرف محکموں کی نااہلی نہیں ہے, حکومت کی اپنی کیپیسٹی جو ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. سوالیہ نشان ہے, ادارے آپ بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ, افرادی قوت جو ہے نا وہ جمع کر رہے ہیں, لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں, لیکن کام کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. 3 مہینے جو جان بوجھ کر رکھے جاتے ہیں, بلکہ 3 مہینے سے بھی یہ کم ہو جائے گا وقت, مئی جون جو ہے نا 2 مہینے رکھے جاتے ہیں تاکہ کاغذی کاروائیوں میں یہ پیسے جو ہے نا اس کا کاغذی اخراجات ظاہر کیے جا سکیں. راتوں رات جو ہے نا وہ منصوبے بن جاتے ہیں فائلوں میں, زمین پر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 70% جو ہے نا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. وہ کاغذوں میں خرچ ہوتا ہے, زمین پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر جمع کریں آپ 1947 سے آج تک آزاد کشمیر کا جو ترقیاتی شعبے میں بجٹ خرچ ہوا ہے اس سے آزاد کشمیر کے جیسے 4 سیٹ اپ جو ہے نا وہاں دودھ اور شہد نہریں جو ہے نا وہ بائی جا سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ یہ جو پیسہ ڈیولپمنٹ کے نام پر حکومت پاکستان دیتی ہے اس سے کون پل رہا ہے, کتنے خاندان پل رہے ہیں, کون کرپشن کے کون حصہ دار کون ہے. اچھا ابھی صاحب آگے بڑھتے ہیں ایک اہم ایشو کی جانب کہ حکومت اور بلدیاتی نمائندگان کے درمیان جو ایک مفاہمت ہوئی ہے, مختلف نکات پہ جو اتفاق ہوا ہے,
اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر نے 1 ارب جو 60 کروڑ کی گرانٹ کی وہ تحریک کی ہے، لیکن رابطہ کمیٹی جو ہے بلدیاتی نمائندگان کی، ان کا موقف سامنے آیا ہے کہ یہ گرانٹ جو ہے یہ مستقل ہونی چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کل راولہ کوٹ میں ہوا ہے. اس سے پہلے حکومت آزاد کشمیر کا جو محکمہ لوکل گورنمنٹ ہے اس کے سیکٹری نے ایک تحریک کی ہے فائنانس کو کہ ہمیں 1 ارب 60 کروڑ روپے یکمشت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو گرانٹنگ ایڈ کی شکل میں فوری طور پر ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں 981 ملین کی مزید ضرورت ہے اور 600 ملین جو ہے نا وہ آئندہ بجٹ میں آپ نے مختص کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ کے پاس پیسے جو لوکل گورنمنٹ کا جو مختص بجٹ ہے اس میں اتنی گنجائش موجود نہیں ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ کا جو بلدیاتی نمائندگان کے لیے جو فنڈز اور اختیارات کا جو تنازع چل رہا ہے اس کو ایک مفاہمت کا نام دے کر ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو رات کو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اعلامیے سے لگتا ہے جی کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ابھی رابطہ کمیٹی نے 20 اپریل تک یہ معاملہ جو ہے نا وہ زیر التوا رکھا ہے جی کہ 20 کے بعد وہ فیصلہ کریں گے جی کہ آیا حکومت ایکٹ میں ترمیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. پھر ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ یہ جو گرانٹنگ ایڈ ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ یہ بجٹ کا حصہ بنائیں، مستقل رکھیں اس کو. اور پھر یہ 1 ارب 60 کروڑ روپے جو ہیں وہ یونین کونسل کی سطح پر جب خرچ ہوں گے تو ایک یونین کونسل میں جو 8-10 ممبر لوکل کونسل ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ کونسلر ہے، اور یہ ایک حصے میں کیا کیا آتا ہے، کس کے حصے میں کیا آتا ہے اور اس سے کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں. آج کے اس مہنگائی کے دور میں ایک معمولی سا جو ہینڈ پمپ ہے وہ بھی 2-2.5 لاکھ روپے سے کم نہیں لگتا. تو آپ کو اس صورتحال کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا وہ فنڈ مہیا کرنے کی ضرورت ہے اب بھی. اور حکومت کو یہ معاملہ جو ہے نا سنجیدہ لینا پڑے گا. ممبران اسمبلی کی بلیک میلنگ سے جب تک آپ نہیں نکلتے، ترقیاتی فنڈ ممبران اسمبلی سے نہیں لیتے، اس وقت تک آزاد کشمیر کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا. اچھا اجمیر صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کا ایک مستند اخبار ہے جموں کشمیر، اس کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ایک FIR چاک کروائی گئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ہمارا پریس فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے اس کا قیام کا مقصد شاید یہی تھا کہ وہاں پہ جو جسٹس ہیں اور جو چیئرمین ہیں اس طرح کے امور اس فورم پہ جاتے اور جو ہماری AKNS جو ہماری تنظیم ہے اس طرح کے معاملات ادھر ارسال کیے جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں اداروں کے درمیان خود احتسابی کا نظام بھی موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں اداروں کی نیگلیجنس سے انہوں نے اس طرح کی نہ تو کمیٹیاں بنا سکی اس معاملے پہ، جس کے باعث شاید حکومت کو FIR چاک کرنی پڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس FIR کا کوئی جواز بنتا تھا؟ ایک یہ بتائیے گا. دوسرا یہ دو ادارے ہیں ان کی کارکردگی پہ ذرا بات کریں. جہاں تک روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف خبر کی اشاعت کی بنیاد پر اور جموں کشمیر ان کا جو ڈیجیٹل چینل ہے اس پر جو پروگرام کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پر FIR کے اندراج کا معاملہ ہے، تو یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے 75 سالہ تاریخ میں کہ کسی اخبار کے خلاف خبر کی اشاعت کی بنیاد پر مقدمہ درج ہوا ہے، FIR درج ہوئی ہے. صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہوتے رہے ہیں مختلف اوقات میں، MPOs کے اور امن امان کے حوالے سے اور دیگر تقزد کے بھی مقدمات چلتے رہے ہیں عدالتوں میں، لیکن کسی صحافتی ادارے کے خلاف مقدمہ کا اندراج یہ نئی روایت ہے. اور یہ روایت بھی جناب آپ کے پسندیدہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب اور ان کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے قائم کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنمات داغ انہوں نے اپنے دامن پر لگایا ہے، اپنے ماتھے پر کلنگ کا ٹکا لگایا ہے جو ساری زندگی ان کے دامن پر چمکتا رہے گا کہ آپ کے دور حکومت میں آزاد صحافت کا گلا دبانے کے لیے اس طرح کے اقدامات اوچھت کرنے کی استعمال کیے گئے. یہ فسطائی ہتھکنڈے ہیں، اسے فاشسٹ رویہ کہتے ہیں. اور جو حکومت تنقید برداشت نہیں کر سکتی وہ عام بدترین آمرید کے دور میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی ہے. تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے. اب جو آزاد میڈیا ہے اس کی آواز دبانے کے لیے مقدمات اندراج کرنے کے بجائے جو ہے نا آپ اصل خبر جو ہے نا حقیقت بتائیں. جو اس خبر کے بنیاد پر مقدمہ درج ہوا ہے وہ خبر اخبار تک کیسے پہنچی. آپ بائی سرکولیشن کابینہ سے منظوریاں لے رہے ہیں تو آپ کے کسی وزیر نے وہ مسودہ جو ہے وہ لیک آؤٹ کیا ہے. پہلے آپ یہ تو چیک کریں نا کہ کس وزیر نے یہ جسارت کی جو کابینہ کا جو سیکرٹ ایجنڈا تھا اس کو اخبار تک پہنچایا. آپ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں جی کہ کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پہلے اپنا کان تو دیکھ لیں کہ آپ کا کان بھی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے FIR جو درج ہوئی ہے اس کی صرف مذمت نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ایسا عمل کیا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے جو ہر لحاظ سے قابل
اچھا اور قابل افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ قابل مواخذہ بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آزاد کشمیر کی تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس ایف آئی آر کو وہ واپس لیں۔ ایک تو اس پہ بتائیے گا، دوسرا وہی بات میں نے جو آپ سے پوچھی بتائیے گا، ہمارا جو پریس فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے اس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ اس طرح کے امور جو ہیں اس فورم پہ جاتے۔ پریس فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے وہ بنیادی طور پر فلاح و بہبود کا ادارہ ہے۔ اس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جی کہ صحافیوں کے خلاف کسی قسم کی جو شکایت ہوگی صحافتی سرگرمیوں کے حوالے سے وہ پہلے پریس فاؤنڈیشن کے پاس جو ہے نا وہ پیش کی جائے گی۔ وہاں ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہے، پریس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں، تو وہ مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ اگر اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد اس وقت مانیٹرنگ کمیٹی موجود ہے ہاشمی صاحب؟ اس وقت نہیں، کمیٹی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ پہلے بھی جتنے بھی معاملات کمیٹی کے پاس گئے ہیں کسی ایک معاملے پر بھی کمیٹی نے کوئی رائے نہیں دی، کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پریس فاؤنڈیشن اس حوالے سے صحافیوں کی جو صحافتی شکایات کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر رہی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر جی کہ صدر آزاد کشمیر کی عوام صدر کی جانب سے شکایات جو ہے نا پریس فاؤنڈیشن کے پاس گئی ہوئی ہیں، حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے گئی ہوئی ہیں، وزراء کی جانب سے گئی ہوئی ہیں، بہت سارے سرکاری اداروں کی جانب سے شکایات موجود ہیں پریس فاؤنڈیشن کے ریکارڈ میں، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ اس کو اب پریس فاؤنڈیشن کی جو منتخب انتظامیہ رہی ہے اس کی نااہلی کہیں یا عدم دلچسپی کہیں، اگر یہ اپنا کردار ادا کرتے تو آج یہ مقدمات درج کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اب بھی پریس فاؤنڈیشن کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور یہ معاملہ خود حل کروانے کی کوشش کریں، حکومت پر اثر انداز ہوں، حکومت سے جو جس پر شکایت پر ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے وہ اپنے پاس منگوائیں اور اس کو دونوں فریقوں کو سنیں، متعلقہ اخبار سے اس کا موقف لیں، ریکارڈ لیں جس کی بنیاد پر انہوں نے خبر دی ہے، اور حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پہلے خبر کی وضاحت جاری کرے، تردید جاری کرے۔ آج دن تک ابھی تک کسی بھی حکومتی شخصیت نے، وزیر اعظم نے، وزیر اطلاعات نے یا کسی حکومتی وزیر نے اے جے کے رینجرز کے قیام کے حوالے سے جو اصل صورتحال ہے وہ واضح نہیں کی ہے۔ یہ محکمہ داخلہ کے زیر اہتمام آزاد کشمیر پولیس جو سینٹرل پولیس آفیسر سی پی او کے ماتحت اے جے کے رینجرز کا جو ہے نا وہ ایک الگ یونٹ قائم کیا جا رہا ہے، تو یہ بات پریس ریلیز کے ذریعے بتانے میں کیا امر مانے ہے؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن امان متاثر نہ ہو، انتشار نہ ہو، خلفشار نہ ہو، بے چینی پیدا نہ ہو، تو پھر آپ کو یہ بات وضاحت کرنے میں کیا امر مانا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے، حکومت کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے، حکومت کے اپنے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آئیں، وہاں پیدا ہو۔ اچھا شارٹلی بتائیے گا، چلیں ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے متعدد بار بہت سی تقریبات میں، صحافیوں کی تقریبات میں یہ بات کی ہے کہ آپ خود کوئی ایسا فورم بنائیں جہاں اس طرح کے معاملات کو لے جایا جائے، لیکن ہماری صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ ایک این ایس کے ذمہ داران ملتے رہے، ہمارے سینئر صحافی ملتے رہے پرائم منسٹر سے، انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ان امور کو دیکھنے کے لیے آپ کوئی کمیٹی بنائیں، لیکن ہمارے اینڈ سے بھی تو یہ پرابلم ہوئی ہے کہ ہم آج تک کوئی کمیٹی نہیں سہیل بنا صاحب، سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو صحافیوں کے جو منتخب نمائندہ ادارہ ہے وہ پریس فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری بلیک میلنگ کے ہتھکنڈے، باقی ساری جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ الگ الگ فورم ہیں، وہ صحافیوں کا ان کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ مثلا ایک ایس تو اخباری مالکان کی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، پریس کلب ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتا ہے، یونٹ جو ہوتی ہے ان کا یہ کام بنتا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو مسائل کو دیکھیں، لیکن یہاں جو ہے نا عہدے لیے جاتے ہیں اپنی ذات کو کی پروجیکشن کے لیے۔ ساری صحافتی تنظیمیں جو ہے وہ کاغذی ہیں، کسی کے الیکشن نہیں ہوئے، مدت ہوئی، پریس فاؤنڈیشن کے علاوہ کسی بھی صحافتی تنظیم کے باضابطہ الیکشن نہیں ہوئے، عرصہ گزر گیا ہے، اور آپ نے ان کو دو تنظیموں کو آپ نے پریس فاؤنڈیشن میں ان کو نمائندگی بھی دی ہوئی ہے۔ اصولی طور پر وہاں اس تنظیم کی نمائندگی ہونی چاہیے جس کو آزاد کشمیر کے صحافیوں کا مینڈیٹ حاصل ہو، جس کے الیکشن باقاعدگی کے ساتھ ہوتے ہیں اور صحافیوں کی اکثریت جس کے ساتھ ہو، جس کو ہر سال جو ہے نا جو ٹریڈ یونین ہے اس میں ریفرنڈم ہوتا ہے، سی بی او جو تنظیم جس کو اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہ جا کر نمائندگی کرتی ہے متعلقہ فورم پر، سرکاری فورم پر نمائندگی کا حق اور اختیار اس تنظیم کو ہے جس جو ریفرنڈم کے ذریعے آگے آتی ہے۔ یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، اور پریس فاؤنڈیشن کو بھی آپ نے جو آئین میں، قانون میں جو سکوم ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور یہ جو معاملہ صحافت کا ابھی پیدا ہوا ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ راستہ کھولا گیا ہے، کل ہر ایک کے گریبان تک ہاتھ پہنچیں گے، ہر ایک کا ہاتھ پہنچے گا۔ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا، آزاد میڈیا کو کام کرنے کا آزاد موقع دینا، یہ ہر ریاست کا، ہر حکومت کا یہ اختیار ہے۔ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ
اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے ہر ایک کو، اور حکومت کو خود بھی اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ بین الاقوامی سطح پر پہنچے، انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنے. آپ خود تماشا نہ بنیں، نہ تماشا بنائیں اس خطے کو. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ اس حوالے سے صحافتی حلقوں میں جو ہے بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے پریس فاؤنڈیشن کو جو ہے اپنا جاندار کردار ادا کرتے ہوئے سامنے آنا چاہیے اور اس معاملے کی آنرشپ کو قبول کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس پہ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.